ہمیں کامیابی ملی اور ہم نے کئی سال چھپ چھپا کے طالبان کو پالا پوسا، اپنے یہاں ان کو رہنے کی جگہ دی، اور اب جبکہ طالبان آ چکے ہیں، انہوں نے افغانستان کو کیپچر کر لیا ہے، وہ اپنی حکومت بنانے جا رہے ہیں جی۔ ہمارے ISI کے چیف جو ہے وہ وہاں پہ پہنچ گئے ہیں، جنرل فیض حمید، اور اب ہمارا چہرہ سب کے سامنے بالکل کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے، اور اب لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آ جانی چاہیے، ویسے تو لوگوں کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ طالبان کسی کے سگے نہیں ہیں، اور طالبان کو جب بھی موقع ملے گا وہ پاکستان کو ضرور نقصان پہنچائیں گے، اور اب تو وہ اور بھی پہلے سے زیادہ پاورفل، پہلے سے زیادہ زہریلے ہو کر آئے ہیں، اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں 2-3 دن سے نان سٹاپ کہیں نہ کہیں پہ بلاسٹ ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں لوگوں کو مارا جا رہا ہے۔ جی دوستو، پاکستانی میڈیا آج کی ویڈیو میں بات کر رہی ہے طالبان کی۔ گڈ طالبان کہنے والے پاکستانی آج بیڈ طالبان کہہ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں سیما ویواد ہے، اور آج طالبان نے کہہ دیا ہے کہ یہ زمین افغانستان کی ہے۔ یہ دیکھ کر پاکستانی میڈیا نے کہا، سانپ کو پالو گے تو یہی ہوگا نا۔ تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں آج کا ویڈیو۔ جے ہند۔ کہ آپ سبھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ISI کے جو چیف ہیں، یعنی کہ جنرل فیض حمید صاحب، وہ گئے ہوئے ہیں جی کابل، اور کابل سے ان کی یہ پکچرز بھی آ رہی ہیں جہاں پہ وہ چائے پی رہے ہیں، اور آئی تھنک کہ طالبان سے وہ کہہ رہے ہوں گے کہ ٹی از فینٹاسٹک۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم پیس کے لیے کام کر رہے ہیں اور ایوری تھنگ ول بی اوکے، یعنی جو بات ہم بار بار کہتے رہے، ہم اپنی کئی ویڈیوز میں بات کرتے رہے، ہم کئی ڈیبیٹس میں بات کرتے رہے، وہ بات یہاں پر آ کے سچ ثابت ہو جاتی ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ سے افغانستان میں جا کر اور کہیں نہ کہیں پہ انٹرفیرنس رکھی اپنی، اور امریکہ سے ہم نے لیے جی ڈالرز، یعنی ایبسولوٹلی نوٹ، جو کہ آج کا ٹائٹل ہے اس ویڈیو کا وہ ہے جی ایبسولوٹلی نوٹ۔ تو بالکل ہم نے ایبسولوٹلی نوٹ جو ہے وہ پکڑے ہم نے امریکہ سے، امریکہ کو ہم نے سالوں، 1 سال 2 سال نہیں، تقریباً 20-21 سال ہم نے جو ہے امریکہ کو بنایا ماموں۔ ہم نے ان سے پکڑے ڈالر، ہم نے پکڑے جی نوٹ، اور ایبسولوٹلی نوٹ کے ہی اوپر کام کرتے ہوئے ہمیں کامیابی ملی، اور ہم نے کئی سال چھپ چھپا کے طالبان کو پالا پوسا، اپنے یہاں ان کو رہنے کی جگہ دی۔ ہمارے یہاں شیخ رشید صاحب جو ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں، انہوں نے کئی بار کہا ہے کہ بہت سے طالبان کے بڑے لیڈر، یعنی جو مین لیڈرز ہیں، وہ تو پیدا ہی پاکستان میں ہوئے، ہم نے ان کو پڑھایا، ان کی فیملیز یہاں رہتی ہیں، ان کا ٹریٹمنٹ یہاں پر ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں کرتے کرتے پاکستان نے تقریباً کئی سال، 20-21 سال جو ہے وہ امریکہ کو بھی ماموں بنایا، اور ساتھ ساتھ افغان گورنمنٹ کو بھی ہم نے جو ہے اسی طریقے سے بے وقوف بنایا، اور اب جبکہ طالبان آ چکے ہیں، انہوں نے افغانستان کو کیپچر کر لیا ہے، وہ اپنی حکومت بنانے جا رہے ہیں، یعنی وہ اپنی گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں، تو ہمارے یہاں سے بالکل جی ہمارے ISI کے چیف جو ہے وہ وہاں پہ پہنچ گئے ہیں، جنرل فیض حمید، اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ اب ہمارا چہرہ سب کے سامنے بالکل کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے، اور اب لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آ جانی چاہیے، ویسے تو لوگوں کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ طالبان کسی کے سگے نہیں ہیں، اور طالبان کو جب بھی موقع ملے گا وہ پاکستان کو ضرور نقصان پہنچائیں گے، اور اب تو وہ اور بھی پہلے سے زیادہ پاورفل، پہلے سے زیادہ زہریلے ہو کر آئے ہیں، اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں 2-3 دن سے نان سٹاپ کہیں نہ کہیں پہ بلاسٹ ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں لوگوں کو مارا جا رہا ہے، کبھی کوئٹہ میں، کبھی کشمیر سائڈ پہ، یا کبھی کہیں اور۔ یہ چیزیں چلتی چلی جا رہی ہیں، اور اس کے اوپر اب روک لگانا مشکل کام نظر آ رہا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ اس چیز کو کیسے ہینڈل کرتی ہے، کیونکہ یہ تو جی آپ ہی کا لگایا ہوا پودا ہے، وہی بیج ہے جو آپ نے یہاں پہ
لگائے تھے اور پودا بنانے کی آپ نے کوشش کی تھی، تو ظاہر ہے کہ جب آپ نے کیکٹس لگائے ہیں تو وہ کیکٹس ہی آپ کو نقصان پہنچائیں گے نا. آپ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے کوئی ایسا پھول پودے لگانے کے بجائے یا پھل لگانے کے بجائے آپ کوئی نقصان دہ چیز کو اگر سپورٹ کریں گے تو اس سے آپ کو ہی نقصان ہوگا. کسی دوسرے کو بھی ہو سکتا ہے، دوسری کنٹریز کو بھی آبویسلی ہو سکتا ہے، لیکن سب سے پہلا نقصان پاکستان کو خود ہی ہوگا. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں جو 2-3 دن جو لاسٹ 2-3 ڈیز سے ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، بلاسٹ ہو رہے ہیں، اور ٹی ٹی پی یعنی کہ تحریک طالبان پاکستان اس کی ذمہ داری لے رہے ہیں. تحریک طالبان پاکستان کوئی الگ گروپ نہیں ہے، یہ بھی طالبان کا ہی ایک کہنا چاہیے آپ کو کہ فرینچائز ہے یا انہی کا ایک حصہ ہے جو کہ لوگوں کو اس طرح سے ہمیشہ سے مارتے رہے ہیں. اور پاکستان میں تو انہوں نے بہت نقصان کیا، تقریباً 100 سے زیادہ بلاسٹ کیے گئے پاکستان میں اس 20 سال کے عرصے میں. اور اس کے باوجود ہم جی ہر جگہ جا جا کر اور ہر طرح سے ہم نے طالبان کو سپورٹ کیا. اور اب تو یہ وقت آ گیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں، کہ جی طالبان کو فنڈ کیا جائے. ویسے تو خان صاحب کو آپ سب جانتے ہی ہیں کہ مانگنے میں تو ان کا کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا. اگر کوئی ایوارڈ ہوتا کہ جی لون مانگنے پہ اور ڈونیشنز مانگنے پہ اگر کوئی ایوارڈ ملنا ہوتا کسی کو تو خان صاحب تو فرسٹ آگے ہوتے، گولڈ میڈل بھی لے چکے ہوتے. لیکن ایسا ہو نہیں پایا کیونکہ عجیب دنیا ہے، اس طرح کا کوئی ایوارڈ ہی نہیں بنا کے رکھا. اب خان صاحب کو دیکھیں نا کتنا ٹیلنٹ ہے، یعنی سعودی عرب پہ سے بھی چاول لے کر آ گئے تھے. ایک بار تو اشرف غنی صاحب کی گورنمنٹ سے بھی لون اٹھا لیا تھا، بلکہ ڈونیشن شاید لے لیا تھا انہوں نے. تو اب ہو سکتا ہے طالبان کے ساتھ بھی کوئی ان کا کوئی کانٹریکٹ ہوا ہو، کوئی ایگریمنٹ ہو کہ جی میں آپ کے لیے ڈونیشن مانگوں گا اور پھر آ جائے گا تو پھر 50-50 ہو سکتا ہے نا. کوئی بھی چیز پاسبل ہو سکتی ہے، لیکن ابھی ہم کنفرم نہیں ہے. لیکن دیکھتے ہیں آگے کیا چلتا ہے اور کس طرح سے ہوتا ہے. اس لیے کہ خان صاحب کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ سارے جو چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں نا، جیسے پودے لگانا، ڈونیشن مانگنا، اور اسی طرح سے دوسری کنٹریز میں جا کے لون مانگنا، یہ چھوٹے والے کام جو ہیں یہ پرائم منسٹر عمران خان کرتے ہیں. اور جو بڑے بڑے کام ہیں نا، مطلب یہ بڑے کام ہیں جو عمران خان صاحب کرتے ہیں، سوری، کہ سارے جو بڑے بڑے کام ہیں وہ پرائم منسٹر نے اپنے سر لے رکھے ہیں. چاہے ڈونیشن مانگنی ہو، چاہے خیرات مانگنی ہو، چاہے لون مانگنا ہو، چاہے چاول مانگنے ہوں، یا اس طرح کی ساری چیزیں جو ہے نا جسے کہتے ہیں کہ جو بہت ٹینشن والی ہیں، وہ عمران خان صاحب نے اپنے سر لے لی ہیں. تو اسی وجہ سے اب طالبان کے لیے بھی ڈونیشن مانگنے کا کام مجھے لگتا ہے انہی کو دے دیا، اور یہی اسپوکس پرسن بھی شاید بن جائیں گے طالبان کے بڑی جلدی. لیکن جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں نا، جیسے دوسری کنٹریز کے امبیسڈر سے ملنا یا وزٹ کرنا، یا ابھی افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے اسے اس کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس جا کر اور اس کو یہ بتانا کہ جی آپ نے گورنمنٹ چلانی کیسے ہے اور یہاں پہ کون ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، یہ کام ہماری اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، ہماری فوج کرتی ہے، ہماری ISI کرتی ہے. اسی لیے جی ہمارے ISI کے چیف جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں آج کل افغانستان میں گئے ہوئے اور سرینا ہوٹل میں کھڑے ہیں. اچھا، ویسے افغانستان میں سرینا ہوٹل بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے 2-3 جگہ پہ سرینا ہوٹل، لیکن اتنا مہنگا ہے میں تو وہاں پہ ایک کپ چائے تک نہیں پی سکتی. دیکھیے ہم تو کہہ ہی رہے تھے، پر اب تو آپ کے انٹیریئر منسٹر نے بھی کہہ دیا ہے، بڑا خوش ہو کے بتایا دنیا کو کہ ہم نے ہی طالبان کو طالبان ہمارے ملک میں ہوا ہے، طالبان کو ہم نے ہی پالا پوسا ہے، بڑا کیا ہے. تو شاید آپ کے انٹیریئر منسٹر کو تو پتا ہوگا کہ حقیقت کیا ہے. اور 20 سال جو پاکستان نے محنت کی ہے، آپ کی راولپنڈی GHQ نے محنت کی ہے طالبان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ان کو ٹرین کرنے کے لیے. تو اب جب آپ کے وزیر اعظم نے تو بہت خوبی کہا ہے کہ طالبان کی جو غلامی کی زنجیریں تھیں، کیونکہ طالبان تو 20 سال غلام تھا، تو غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں. تو اب وہ انسپیکشن ٹور پہ گئے ہیں آپ کے DG صاحب معائنہ کرنے کے لیے کہ دیکھیے ہم نے جو اتنا بڑا کام کیا ہے، انجام کیا ہے، اس کو دیکھنے جائیں. تو جب ریجنٹ ہوتے ہیں جو اپنا کچھ کریٹر ہوتے ہیں، تو دیکھنے جاتے ہیں کہ ان کا کیا کریشن کیسے چل رہی ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ تب جائیں گے. اور سوری میں بھول ہی گیا کہ جو طالبان کے کریٹرز ہیں
वो क्या चाहते हैं उस पर भी बहुत कुछ मुनस्सर होगा, क्योंकि वो शायद डीजी साहब उनको समझा के आएंगे कि कैसे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर आपकी डीजी साहब से इंटरव्यू हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, मैं कुछ सीख लूंगा उस चक्कर में। सर हमें कहाँ वो इंटरव्यू देंगे, हम तो इतनी तनकीद करते हैं सर पॉलिसीज पर इतनी ज्यादा। मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो हम एक बात कही जा रही है कि तालिबान जो बल्कि मैं देख रही थी कि बहुत ही इंटेलिजेंटली प्ले कर रहे हैं वो इस तरीके से कि पहले हमने देखा कि बिल्कुल जब वो एक आइसोलेशन हमें नजर आई कि इंडिया जो है वो अब बीच में नहीं, पाकिस्तान की बहुत ज्यादा चल रही थी, फिर उन्होंने जो है खुद से ये बात कही कि हम तो बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और फिर इंडिया से मुलाकात भी हो गई। तो मेरा सवाल आपसे ये होगा कि फर्ज कीजिए कि वो अपनी हुकूमत बनाते हैं और एक मौका ऐसा आता है कि वो कहते हैं कि हमें मदद की जरूरत है, हमें आपसे पैसा भी चाहिए, हमें आपसे फौजी इमदाद भी चाहिए, या वो एक मौके पर आके जिस तरह पाकिस्तान ने उनको कहा कि जी टीटीपी के खिलाफ दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए, मान गए, लेकिन फिर उनका एक और स्टैंस नजर आया कि नहीं वो तो आपका अपना मामला है, हम क्या करें। तो इस सूरत हाल में अगर कोई ऐसा मौका आता है कि वो इंडिया से मदद लेते हैं, फौजी इमदाद भी मांगते हैं हर तरह की, तो क्या भारत ऐसी इमदाद करने पे तैयार होगा अपनी फौज वहां पे उनके लिए भेजने के लिए, या पैसे के जरिए? तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।